بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ اپنے مائک کیمرے بند رکھیے ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیے اور تاکہ آپ کے جو نوٹس بنے اس میں آپ کو آسانی ہو۔ تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق جو نظم کی صورت میں ہے، کرکٹ اور مشاعرہ، وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سن ٹیکسٹ بک بورڈ کے اردو لازمی جماعت دہم کی کتاب کا صفحہ نمبر 151 کھولیے۔ سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے تعارف شاعر دلاور فگار۔ نام دلاور حسین، بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بدایوں شہر ہے، کہاں کا؟ یہ ہندوستان کا۔ یہی ابتدائی تعلیم پائی۔ آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، انگریزی میں کیا، معاشیات میں بھی ایم اے کیا، معاشیات اکنامکس۔ اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت استاد اردو پڑھانے لگے۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز 14 سال کی عمر سے کیا۔ دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار، مزاحیہ جو غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں وہ لکھنے کے ماہر، اور نقاد تنقید کرنے والے، کریٹیسائز کرنے والے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثے اور ایک طویل نظم ابو قلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ کیا نام تھا طویل نظم کا؟ ابو قلموں کی مصری۔ مزاحیہ شاعری میں قطع کہتے ہیں 4 مصروں پر مشتمل ایک حصے کو، جس کو کہ رباعی بھی کہا جاتا ہے، اور رباعیوں کا مجموعہ ربا جو ہے وہ 4 کے لیے کہا جاتا ہے۔ ستم ظریفیاں بہت دلچسپ ہے۔ آپ کا جو نام ہے دلاور حسین، آپ نے ابھی پڑھا تعارف میں کہ دلاور حسین آپ کا نام ہے اور فگار آپ کا تخلص ہے۔ اصل میں فگار فارسی میں کہتے ہیں زخمی کو، اور ان کا جو تخلص تھا، تخلص کا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسم علم کی قسم ہے۔ اسم علم ہم نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے۔ اسم علم وہ نام جو آپ کی پہچان بن جائے، جس میں کہ آپ خطاب کی قسم دیکھتے ہیں۔ خطاب کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جو حکومت یا عوام کی طرف سے کسی ایک کارنامے پر یا کئی کارناموں پر آپ کو وہ خطاب عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے قائد اعظم کو جو خطاب دیا گیا وہ قائد اعظم ہی کا ہے۔ مولانا محمد علی آپ کا نام تھا، لیکن آپ کو خطاب جو دیا گیا وہ قائد اعظم کا دیا گیا۔ اسی طرح جو لقب دیا جاتا ہے اس کو بھی جو ذاتی خوبی کی وجہ سے دیا جاتا ہے اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، لہٰذا آپ کا تخلص تھا فگار۔ آپ کے تخلص کو پڑھ کر اور جان کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا تخلص فگار ہے، جس کے مطلب ہے زخمی، لیکن ماشاءاللہ آپ کی جو شاعری ہے وہ انتہائی مزاحیہ انداز کی شاعری ہے، اور آپ کے پڑھنے کا انداز بھی بڑا جدا تھا، اور لوگ آپ کو سننا بھی چاہتے تھے، آپ کی شاعری پڑھنا بھی چاہتے تھے، اور فی البدیہہ جو آپ کے مشاعرے ہوتے تھے اس میں آپ کی ایک الگ ہی جو نمائندگی ہوتی تھی، اس کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ نظم سے پہلے آئیے ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ ایم، یہاں پر لفظ ایم جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، اور یہاں پر جو نظم میں استعمال ہوا ہے یہ ایم، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ مقصد یا ہدف ہوتا ہے۔ ہدف یعنی ٹارگٹ، کہ آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے، نصب العین کیا ہے، تو وہ ایم انگریزی کا لفظ ہے لیکن اردو کی نظم میں استعمال ہوا۔ ابہام، واضح نہ ہونا، اناڑی، نا تجربے کار، بے سلیقہ۔ اہل نظر یعنی عقل والے، بصیرت والے، اور جو عقل مند ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے اہل نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بجائے خود یعنی اپنی جگہ پر۔ ریاض کہتے ہیں مسلسل مشق، پریکٹس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مسلسل مشق۔ دماغ چاٹنا، فضول باتیں کرنا۔ ستم ظریفاں، طنز و مزاح کی باتیں کرنا۔ شعر گوئی، شعر کہنا۔ صدر نشین، صدر یا بڑا بن کر بیٹھنے والا۔ مزاح نگار، مزاحیہ تحریر لکھنے والا۔ متشاعر، جھوٹا شاعر، نام نہاد شاعر، جس کو آپ انگریزی میں سو کالڈ کہتے ہیں، کہ نام نہاد شاعر جو کہ اصل میں شاعر نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا شاعر کہنا شروع کریں۔ آئیے نظم کی طرف چلتے ہیں۔ کرکٹ اور مشاعرہ، اصل میں ہے کیا یہ؟
کرکٹ اور مشاعرہ دو الگ الگ چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف کرکٹ ہو رہی ہے اور ایک طرف مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اس میں اصل میں شاعر نے دونوں کا موازنہ پیش کر کے قارئین کو اس بات پر راغب کیا کہ وہ ان دونوں میں جو مماثلت ہے، مماثلت ایک جیسی چیزیں ہیں، ان کو ضرور وہ اپنی نظر میں رکھیں، اپنی توجہ ان کی طرف مرکوز کریں اور یہ بات جان لیں کہ کرکٹ اور مشاعرہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اصل میں دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ اب کن کن نکات پر وہ ایک جیسی چیزیں ہیں جب ہم نظم پڑھیں گے تو ہم پر کھل کر سامنے آ جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ یہ نظم ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے کو ہم یکساں کیوں تصور کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، پہلے میں پڑھتی ہوں نظم اور اس کے بعد آپ کو تشریحات بھی ساتھ ساتھ کرواتی چلی جاؤں گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ اب ایم اور گیم دونوں انگریزی کے الفاظ مگر اردو کی شاعری میں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی قافیہ استعمال ہو رہا ہے ایم کا اور گیم کا۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ آئیے اب ان کی تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر ایک مشاعرے کو کرکٹ میچ سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جس طرح کرکٹ میچ کا اصل مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے، بالکل اسی طرح ایک مشاعرے کا مقصد بھی لوگوں کو تفریحی لمحات فراہم کرنا ہے۔ مذکورہ شعر میں شاعر نے کھلاڑیوں کی جگہ شاعروں کو یہ بتایا کہ مشاعرے میں کھیل میں کھلاڑی اور مشاعرے میں شاعر جو ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنی پرفارمنس یا اپنی جو کارکردگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ امپائر ہوتا ہے کرکٹ میں جو فیصلے کرتا ہے، صدر مشاعرہ ہوتا ہے مشاعرے میں جو کہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ وہ اس چیز کو وہاں پر محسوس کر سکے اور لوگوں کو محسوس کروا سکے کہ کس شاعر نے کتنا اچھا کلام یا کتنا خراب کلام جو ہے وہ پیش کیا۔ لہٰذا مذکورہ شعر میں شاعر نے انگریزی کے قافیوں کو بھی استعمال کیا، اور وہ قافیہ کیا ہے؟ ایم اور گیم۔ یہ جو جس طرح کے قافیوں کو استعمال کیا ہے انگریزی کے قافیوں کو اردو نظم میں، یہ دلاور فگار کا ہی حصہ ہے، اور جو شاعر کی فکر کی جو وسعت ہے، وسعت پھیلاؤ، جو آپ کا انداز بیاں ہے، جو آپ کا انداز تخیل یعنی سوچ کی جو پرواز ہے، اس کو یہاں پر واضح کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایم اور گیم کا جو قافیہ استعمال ہوا اس نے اب شعر کی جو اہمیت ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ آئیے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر۔ کیا مطلب ہے؟ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کرکٹ میچ اور مشاعرے کا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح کرکٹ میچ میں کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، بالکل اسی طرح مشاعرے میں شاعر حضرات اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کرکٹ میں امپائر ہر فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے، اور جبکہ مشاعرے میں صدر نشیں یعنی محفل کا صدر حصہ لیتا ہے۔ گویا
دونوں کا کردار ایک ہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں باتیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے میں مماثلت یعنی یکسانیت پیش کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے کو الگ نہ سمجھیں۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں واضح ہو جانی چاہیے کہ کرکٹ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کرکٹ کا؟ کرکٹ کا مقصد ظاہر ہے لوگوں کو تفریحی لمحات فراہم کرنا۔ لوگ کیوں کرکٹ دیکھتے ہیں؟ تاکہ ان کو تفریحی لمحات جو ہیں وہ میسر آ سکیں، جو ذہن کی تھکاوٹ ہے، جو کام کی زیادتی کی وجہ سے ان پر طاری ہو گئی ہے، اس کو دور کیا جا سکے۔ اچھا، مشاعروں میں کیوں لوگ شریک ہوتے تھے؟ پرانے زمانے میں تو مشاعروں کا ایک بہت بڑا چلن تھا، بہت زیادہ رواج تھا کہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، شاعروں کو سننے کے لیے جاتے تھے، اپنے پسندیدہ شاعروں کا جو لطف ہے وہ اٹھانے کے لیے جاتے تھے، شاعری کیسے کرتے ہیں، گلے کا کیسے استعمال کرتے ہیں، ترنم کیسے ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام باتیں پرانے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی تھیں، لہٰذا ان دونوں کا جو موازنہ ہے وہ ہمیں ہر شعر میں نظر آتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور مزاحیہ انداز اختیار کرتا ہے کہ کرکٹ وہ کھیل ہے کہ جس میں مسلسل مشق کر کے مہارت حاصل کی جاتی ہے، جس سے کھلاڑی اپنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کرکٹ کھیل ہونے والا ہوتا ہے تو جو کھلاڑی ہیں وہ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، جتنی مہارت حاصل ہوگی، جتنا دوڑنے کا جو ان کا دوڑ کا حصہ ہے وہ مشق میں شامل ہوگا، وہ ان کی ٹانگوں کو مضبوط کرے گا، دوڑ میں وہ اضافہ کرے گا اور رفتار کو بڑھائے گا۔ اسی طرح وہ مختلف پریکٹس کرتے ہیں، کوئی بال کو کیچ کرنے کی پریکٹس کرتا ہے، کوئی بیٹنگ کی پریکٹس کرتا ہے، کوئی بالنگ کی پریکٹس کرتا ہے، کوئی فیلڈنگ کی پریکٹس کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ مہارت جب حاصل ہوتی ہے جب مسلسل مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، جس سے کھلاڑی اپنی صلاحیت کو اضافہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ مشاعرے میں کامیاب ہونے کے لیے شاعر کو کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ گلے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور تاکہ دلکش انداز میں شعر پڑھ کر داد حاصل کی جا سکے۔ اب دونوں باتوں کو یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کرکٹ میں اگر کامیابی چاہیے تو پریکٹس چاہیے، اور اگر مشاعرے میں کامیابی چاہیے تو جتنا اچھا کلام ہوگا اتنا اچھا کلام پڑھنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، اتنا اچھی اس کی جو ہے وہ مشق کرنی چاہیے کہ اشعار میں جان ڈالنے کے لیے پڑھنے کا بھی انداز ایک بہترین قسم کا ہو جائے تو شعر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، گلے کے سہارے، گلے کے بلبوتے پر کلام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، لوگ اسی پر واہ واہ کرتے ہیں، لوگ اسی کو داد دیتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر کرکٹ کے کھیل میں کوئی نو بال کروائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ تمام بچے سمجھتے ہیں کہ نو بال کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کچھ رولز بنا دیے گئے ہیں، کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں، بھئی آپ کا پیر ایسا پڑنا چاہیے، بال کو اس لائن تک جانا چاہیے، اس سے پہلے بال جائے گی تو یہ پینلٹی لگے گی، یعنی یہ سزا ہوگی، اس کے بعد اگر کراس کر کے لائن کو کراس کر کے بال پڑے گی تو اس میں بھی فاؤل کہا جائے گا۔ نو بال کسے کہتے ہیں، وائٹ بال کسے کہتے ہیں، گگلی کسے کہتے ہیں، یہ تمام ٹرمز جو ہیں آپ لوگ بہت آزادی کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی ہو جاتا ہے نو بال وغیرہ تو اسے فاؤل تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بلے باز کو حاصل ہوتا ہے، بلے باز یعنی بیٹنگ کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی اگر فاؤل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واضح نہیں ہوتا۔ ابہام، شعر میں ابہام ہونا، شعر میں ابہام ہونا یعنی شعر میں کوئی ایسی بات ہونا جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، یعنی شعر میں کوئی خرابی اس طرح سے محسوس ہو کہ ایک واضح پیغام نہیں گیا۔ ایک واضح پیغام اگر جاتا شعر کا تو لوگ اس پر داد بھی دیتے، اس کی تعریف کرتے، اس کو سمجھتے، اس سے لطف اندوز ہوتے، لیکن کیونکہ شعر میں ابہام تھا، ابہام تھا یعنی کوئی نہ کوئی
بات ایسی کہی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ شعر واضح ہی نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ شعر، یہ شاعری نہیں سننی، لہٰذا شاعر پر ہوٹنگ کرتے ہیں، یعنی چلاتے ہیں، اور ان کو داد نہیں دی جاتی، اور ان کو جلدی سے جلدی بھگانے کی فکر جو مشاعرے میں سامعین ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے۔ لہٰذا کھیل میں نو بال ہوتی ہے تو فاؤل ہو جاتا ہے، اور شعر اگر سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی فاؤل کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر مشاعرے اور کرکٹ میچ کا موازنہ کیا جائے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، تو کرکٹ کے کھیل میں تمام کھلاڑیوں کو ایک کپتان رہنمائی فراہم کرتا ہے اور وہی ہدایات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی کپتان بتا رہا ہوتا ہے بیٹنگ کس نے کرنی ہے، بالنگ کس نے کرنی ہے، پہلا اسپیل کس کا جائے گا، دوسرا اسپیل کس کا جائے گا، فیلڈنگ کے کس کس پوائنٹ پر کون کون سا کھلاڑی کھڑا ہوگا۔ یہ مہارت کے بلبوتے پر کپتان جب اس طرح کے فیصلے کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پوری ٹیم کی جان ہے، وہ پوری ٹیم کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو ٹیم کی فتح کو یقینی بناتے ہیں۔ لہٰذا کپتان کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے کرکٹ کے میچ میں۔ لہٰذا کہا یہ گیا کہ ایک ہی کھلاڑی جو ہے، ایک کھلاڑی کو دیکھنے والا صرف ایک فرد ہوتا ہے اور وہ کپتان ہوتا ہے، اور سارے کھلاڑی اس کی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تاکہ وہ فتح کے قریب سے قریب تر ہو سکیں۔ جبکہ مشاعرے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر شاعر انفرادی طور پر ایک مکمل کھلاڑی کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اب وہاں پر کپتان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کپتان یہ بتائے کہ کون سا شعر پڑھنا ہے، کون سا شعر نہیں پڑھنا، اور کون سی نظم پڑھنی ہے، کون سی غزل نہیں پڑھنی۔ یہ فیصلہ خود کھلاڑی کر رہا ہے۔ کھلاڑی سے کون مراد ہے؟ شاعر۔ یعنی یہاں ہر ایک پلیئر، مشاعرے کا جو ہر ایک پلیئر ہے، وہ ہر ایک پلیئر سے مراد کون ہے؟ ہر شاعر۔ وہ خود جو ہے وہ کپتان کی حیثیت سے اپنے فیصلے بھی کرتا ہے، اپنا تنہا کھیل بھی پیش کرتا ہے۔ اگر اچھی شاعری ہے تو داد وصول کرتا ہے، تعریف وصول کرتا ہے، اور اگر شاعری اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہوٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی مشاعرے سے الگ کیا جائے، یا یہ کہ ہم اس شاعر کو سننے کی بالکل خواہش نہیں رکھتے۔ تو یہ ہوٹنگ کا ایک انداز وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بیان کیا گیا متشاعر، پہلے میں متشاعر کو بیان کر دوں۔ متشاعر دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہرت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی رشوت دے کر یا کبھی کبھار تعریفیں، جھوٹی تعریفیں کر کے اپنی جگہ کسی مشاعرے میں بنا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرکٹ کے بھی کھیل میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جو اصل کرکٹ نہیں جانتے، مگر وہ کسی بڑی پرچی پر، سفارش کے بلبوتے پر وہ کھلاڑی بن کر ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے اور ملک کے، قوم کے افراد بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کھلاڑی کے طور پر ایک اچھا کھیل پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے، مجبور رہتا ہے۔ لہٰذا تمام کی تمام قوم اس کے لیے یہ بات کہتی ہے کہ یہ تو پرچی پر آیا ہوا کھلاڑی لگتا ہے۔ تو پرچی پر آیا ہوا کھلاڑی کھیل پیش نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ بیٹنگ نہیں کر سکتا، بالنگ نہیں کر سکتا، اچھی فیلڈنگ نہیں کرتا، لہٰذا تمام لوگوں کی نظر میں اس کو یہ بات جچ جاتی ہے، ہر ایک کی نظر میں، کہ یہ شخص جو ہے وہ پرچی کے بلبوتے پر آیا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ مشاعروں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں جو اصل میں شاعر نہیں ہوتے، جن کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے مشاعرہ میں کچھ نظم پڑھنے کی، اس کو وہ اچھی طرح پیش نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو متشاعر کہا جاتا ہے۔ آئیے باقاعدہ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ موازنہ پیش کرتا ہے کرکٹ کا اور مشاعرے کا، اور کہتا ہے کہ کرکٹ میچ میں جو کھلاڑی کھیل میں ماہر نہیں ہوتے وہ اناڑیوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ان کی اس ناتجربے کاری سے نہ صرف ان کا نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کے برے کھیل کی وجہ سے پوری ٹیم نقصان اٹھاتی ہے۔ اس طرح یہ اناڑی لوگ اپنے ساتھ ساتھ
دوسرے لوگوں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح کے حالات مشاعرے میں بھی نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعتاً شاعر نہیں ہوتے، صرف نام کے لیے شاعر بن جاتے ہیں اور جھوٹی اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشہور کروا دیتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے شاعر ہیں، مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں، شاعری کچھ ٹوٹی پھوٹی انداز میں وہ سنا دیتے ہیں، ان میں نہ تو شاعری کا ذوق ہوتا ہے، نہ شعر کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے مشاعرے میں شریک ہو کر داد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر سامعین ان سے، سامعین کون؟ سننے والے، ان سے تنگ ہوتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں اور انہیں سننا نہیں چاہتے، لہٰذا ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور صدر مشاعرہ کو اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اس شاعر کو جو ہے وہ اسٹیج سے بالکل دور کر دے تاکہ ہماری سماعتوں پر، یعنی ہماری سوچ پر، ہمارے کانوں پر ان کی جو آوازیں اور ان کی شاعری ہے وہ بوجھ بن کر نازل نہ ہو۔ آئیے اب آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اب یہاں پر شاعر نے دوبارہ موازنہ پیش کیا اور دیکھیے پہلا جو شعر تھا، ایم ایم اور گیم، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ایم اور گیم دو انگریزی کے الفاظ ہیں، دونوں انگریزی کے الفاظ پہلے شعر میں قافیے کے طور پر استعمال کیے گئے۔ اب سب سے آخری جو شعر ہے اس میں بھی شاعر نے کیچ اور میچ دو انگریزی کے الفاظ استعمال کیے اور ان دونوں الفاظ کو قافیے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ شاعر کی خیالات کی وسعت ہوتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور علم پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرے۔ یہاں بھی بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے استعمال کیا کیچ اور کرکٹ میچ۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر نے کرکٹ اور مشاعرے کا موازنہ پیش کرتے ہوئے تمام معاملات کو آپ کے سامنے رکھا اور بتا دیا کہ مشاعرے میں اور کرکٹ میچ میں کیا کیا مماثلت ہے، کیا چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اب وہ یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ کہا یہ انہوں نے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس نظم میں جو موازنہ کرکٹ میچ کا اور مشاعرے کا پیش کیا ہے اور جس طرح پیش کیا ہے، اگر عقل مند لوگ اہل نظر، عقل مند لوگ اس کا غور سے جائزہ لیں تو وہ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے اور میرے خیال اور موازنے کو درست تسلیم کریں گے، کیونکہ مقابلے کی جو کیفیت کرکٹ میچ میں نظر آتی ہے وہی مشاعرے میں بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کرکٹ کھیلنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس سب سے بہترین نظر آئے، ہماری جو ٹیم ہے وہ سب سے بلند نظر آئے، اور ریٹنگ جب ہو، ریٹنگ یعنی جب ہمارا نمبر لگے کہ بھئی نمبر 1 گریڈ پر کون ہے، نمبر 2 گریڈ پر کون ہے اور نچلے درجات میں کون ہے، تو ہمارا ہر ٹیم کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نمبر سب سے اول ہونا چاہیے۔ بھارت کی ٹیم اپنے طور پر کوشش کرتی ہے، پاکستان کی ٹیم اور کوشش کرتی ہے، اور انگلینڈ کی ٹیم اور کوشش کرتی ہے، اسی طرح آسٹریلیا کی ٹیم بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ نمبر 1 پر آئے۔ لہٰذا ان تمام اول درجے پر آنے کا یہ گیم ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک جو ہے اپنے اپنے طور پر کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد یہ چیز یہاں پر واضح کرتا ہے کہ میرا جو گیم ہے وہ سب سے اچھا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو آپ کو ایک مین آف دا میچ بھی آپ دیکھتے ہیں، مین آف دا سیریز بھی دیکھتے ہیں، اور جو اچھا بالنگ کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ایک ایوارڈ موجود ہوتا ہے، بیٹسمین کے لیے بھی ایوارڈز موجود ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں آنے کے لیے ہر ایک جو ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر شاعر نے کہا کہ میں نے جو موازنہ پیش کیا اس کو عقل مند لوگ سمجھ لیں گے اور اس کا غور سے جائزہ لیں گے تو وہ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے اور میرے خیال اور موازنے کو درست تسلیم کریں گے، کیونکہ مقابلے کی جو کیفیت کرکٹ میچ میں نظر آتی ہے ویسی ہی مشاعرے میں بھی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے اور دونوں ہی ایک جیسے حالات اور معاملات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری نظم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس نظم کو پیش کرنے کے بعد اب میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گی اس موضوع پر کہ آپ کی یہ نظم کیوں ضروری ہے، آپ کی تشریحات کیوں ضروری ہے۔
اس کی اس نظم میں جو اس کا مرکزی خیال ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو قواعد کا کام ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ہم جب آپ کو مرکزی خیال جب میں آپ سے شیئر کروں گی، آپ کی اسکرین پر آئے گا، اس کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اور اپنی کتاب کے صفحات کو بھی کھول کر رکھنا ہے تاکہ اس کا جو کام ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح سے کر سکیں اور اپنے آپ کو امتحانات کے لیے تیار کر سکیں. آئیے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مرکزی خیال. نظم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ شاعر مزاحیہ انداز میں کرکٹ میچ اور ایک مشاعرے کا موازنہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا موازنے کا مطلب ہے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، پیش کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ان دونوں کے معاملات، یعنی ایک دونوں کے جو صورتحال ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. دونوں کا ہی بنیادی مقصد عوام کو خوش کرنا، تفریحی لمحات فراہم کرنا ہوتا ہے. دونوں سے عوام لطف اندوز ہوتے ہیں. لطف اندوز ہونا، مزہ اٹھانا، یعنی کہ اپنی طبیعت کو بحال کرنا، فریش ہونا، تر و تازہ ہونا، اور اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کرتے ہیں. تر و تازہ یعنی بالکل نیا پن آ جانا اس کے اندر، اور ذہن بالکل ہلکا پھلکا ہو جانا. اسی کے ساتھ ساتھ شاعر نے نظم میں انگریزی کے کئی الفاظ کو قافیے کے طور پر استعمال کیا ہے، جس سے شاعر کی فکری وسعت فکر کی یعنی سوچ کی، وسعت کا مطلب ہے پھیلاؤ کا اندازہ بھی ہوتا ہے. فکری وسعت کب آتی ہے؟ انسان کے اندر جب علم ہوتا ہے، جب تعلیم ہوتی ہے، چیزوں کے بارے میں اس کو تمام معاملات کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی بات کو پیش کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے اور اپنے زبان و بیان کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے محسوس بھی کرواتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی زبان و بیان کو استعمال بھی کرتا ہے. لہٰذا مرکزی خیال کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کا مرکزی خیال آپ کے امتحانات میں بھی پوچھا جاتا ہے. تقریباً 6 نمبر کا مرکزی خیال آپ کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے اہمیت بھی دینی ہے اور اس کو آپ نے ویٹیج دینی ہے. لہٰذا اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں. آگے چلتے ہیں. دیکھیے اب مشق ہے گھر کا کام. سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیے. بیٹا الفاظ تو آپ جانتے ہیں لفظ کی جمع ہے. تراکیب کا مطلب جو ہے وہ مرکب کا مطلب ہے ملنا، یعنی کہ جیسے آپ کیمسٹری میں جب دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو مکسر کہتے ہیں، تو تراکیب کا مطلب ہے ملانا یعنی مکسر کرنا. تفریح کا مطلب مزہ. صدر نشین یعنی کہ مشاعرے کا جو اہم ترین رکن ہوتا ہے، جو صدارت کرتا ہے، جو اہم ترین مقام رکھتا ہے، اس کو صدر نشین کہتے ہیں. نشین کا مطلب ہے بیٹھنا، یعنی صدر کے مقام پر بیٹھنا. ریاض مسلسل، ریاض کہتے ہیں تب اس کو پریکٹس کو، جو آپ انگلش میں پریکٹس کہتے ہیں، یعنی کہ ریاض کرنا، یعنی بار بار کسی حرکت کو یا بار بار کسی اپنی جو آپ کی کثرت ہوتی ہے، کثرت سے مراد جو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کو مسلسل انجام دینا. ابہام جو واضح نہ ہو. متشاعر کا مطلب ہے جھوٹا شاعر، نام نہاد شاعر جو اصل میں شاعر نہ ہو. درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے. اس نظم میں لفظ مشاعرے سے مراد ہے. کیا مراد ہے بھائی؟ شعر سننے سنانے کی محفل ہے، کرکٹ کا کھیل ہے، صرف تفریح ہے، یا مصروفیت ہے؟ اب جو درست آپ کو جواب لگ رہا ہے اس کو منتخب کریں اور اپنی کاپی میں لکھیے. کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی کون ہوتا ہے بھائی؟ امپائر ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، صدر نشین ہوتا ہے، یا پلیئر ہوتا ہے. اب اس کا جو درست جواب ہے اس کو آپ منتخب کر لیجئے. یہ نظم مضمون کے لحاظ سے کیا ہے؟ سنجیدہ نظم ہے، علمی نظم ہے، مزاحیہ نظم ہے، یا سیاسی نظم ہے؟ اس میں سیاست کی کوئی بات کی گئی، ہنسنے ہنسانے کی بات کی گئی، کوئی علمی موضوع چھیڑا گیا، یا سنجیدہ مزاج کی نظم ہے؟ اس کا جواب آپ بہت اچھی طرح دے سکتے ہیں ظاہر ہے پڑھنے کے بعد. اس نظم میں پلیئر سے مراد کیا ہے؟ کھلاڑی ہے، شاعر ہے، کپتان ہے، یا امپائر ہے؟ اس کا بھی جواب آپ ہی لکھیں گے اور آپ ہی منتخب کریں گے. اب اس طرح یہ تمام کام کرنے کے بعد
آپ لوگوں کو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے۔ اچھا، اسی پہ آپ کو میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو آپ کا چیپٹر جو میں پڑھا رہی ہوں، کرکٹ اور مشاعرہ، جو میں نے آپ کو پڑھایا، اس کا مرکزی خیال میں دوبارہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو بھی نوٹ کیجئے۔ ان تمام باتوں کے بعد اب جب آپ یہ تمام نکات جو میں بتا رہی ہوں اس کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو صفحہ نمبر 154 پر آپ کا ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 6۔ اب دیکھیے گا، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ 500 الفاظ کا مضمون لکھیے، 500 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ اب کیونکہ یہ کتاب میں موجود ہے، لہٰذا اب آپ سے جو میری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ مضمون لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کلاس میں آپ کو میں بتا چکی ہوں، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس کی مشق کو مکمل طور پر کرنے کے قابل ہوں۔ لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے، ایک پسندیدہ کھیل، ظاہر ہے کہ آپ کا کرکٹ بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی کھیل آپ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں تعارف پیش کرتے ہیں، اچھا، وہ تقریباً 1 پیراگراف پر۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون کا۔ نفس مضمون یعنی جتنا کچھ آپ اپنے کھیل کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، کہاں کہاں اس میں کھیلا جاتا ہے، کن لوگوں میں مشہور ہے، اس کی پوری جتنی بھی آپ کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے نفس مضمون میں آتی ہیں اور ابتدائیہ کے بعد آتی ہیں۔ اس میں تقریباً آپ کے 3 جو وہ ہیں پیراگراف وہ ریکوائر ہیں۔ اب آخر میں آپ کا جو آخری جو وہ ہوتا ہے پیراگراف، اس میں آپ اختتامیہ پہ لے کر آتے ہیں اور اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں، یعنی اب آپ وہاں پر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، آپ کوئی اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ نے اس آخری پیراگراف میں جو اختتامیہ پیراگراف ہوگا اس میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ آپ کا جو مضمون ہے وہ سمٹ کر کیا آ رہا ہے۔ تو میرا بیٹا، آپ نے پسندیدہ کھیل پر، اور یہ آسان ترین آپ کا مضمون ہے، اور میں کلاس میں بھی آپ کی یہ تمام تفصیلات بیان کر چکی ہوں، آج میں نے اس کو ریپیٹ بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ اس طرح کا ایک مضمون آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ تو اپنی کاپی میں پسندیدہ کھیل پر ایک مضمون لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا ایک مکمل مضمون جو ہے وہ اس میں 500 الفاظ کہے گئے۔ 500 الفاظ کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ گننے بیٹھ جائیں کہ 1 2 3 4۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً 2 صفحات پر مشتمل، یعنی کہ جو آپ کا ایک ورق ہوگا اس کے دونوں سائڈوں پر آنے والا ایک مضمون آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس مضمون کو تیار کر کے آپ نے کاپی کو بالکل مکمل کر کے پھر آپ نے یہاں پر لے کر آنا ہے جب آپ اسکول کھلیں گے۔ یہ پورا کا پورا چیپٹر آپ کے پاس جا چکا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے اس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔